اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عام وانتم بخیر اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربنا وربک یا ہلال والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک یا ہلال۔ آج شعبان کے آخری تاریخوں میں ہے، کل ہماری انشاءاللہ تراویح ہوگی۔ کل عام وانتم بخیر۔ یا اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ہوتی تھی کہ شعبان کے آخری تاریخوں میں رمضان کی فضائل سنایا کرتے تھے، تو اس کی اتباع میں ہم لوگ آج اس کو جاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پورے رمضان کی پوری خیر و برکت اور ساری امت مسلموں کو عطا فرمائے۔ ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ آخر حدیث تک ہے، اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگ کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔
جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شان و قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فضائل میں اس قدر کلام، محدثین کے اس میں کلام ہے، لیکن فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسرے، اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہے، تائید کرتی ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کہ شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور پہ متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان مستقل آگے آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ ہمارے یہاں سنت مؤکدہ ہے۔ یہ فقہا پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہے اور سنت غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کی، اس سے مراد تاکید ہے، وہی جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اس وجہ سے سب ائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق سے محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، اور اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن کے میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں سننا یہ مستقل سنت ہے، پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا، اپنے کام کاج کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے ہم اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہوگی۔ حضرت کی ان باتوں کو ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
رمضان المبارک کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔